بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حقائق. میں ہوں فائزہ شیرازی. ناظرین, ہم ڈیلی کے حقائق کی بات کرتے ہیں, پاکستان کے سیاسی حقائق کی بھی بات کرتے ہیں. ایک نیا سال شروع ہوا آج 2025 کا پہلا پروگرام آپ کے ساتھ. کل 2024 کا آخری پروگرام بھی آپ ہی کے ساتھ کیا ناظرین. لیکن کل 2024 میں ہم نے کمپیریزن کیا کہ 2024 کیسا رہا سیاسی اعتبار سے, اور 2024 میں کیا کیا مشکلات پیش آئیں. 2025 کے حوالے سے آج بات کریں گے کہ 2025 میں کیا کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں, سیاسی اعتبار سے کتنا فائدہ مند ہو سکتا ہے, پولیٹیکل سٹیبلٹی کتنی آ سکتی ہے, اور یہ جو مذاکرات سے ہمارا 2025 کا آغاز ہونے لگا ہے. کل فرسٹ سٹنگ ہے جس کا ٹائم صبح شاید 11-11:30 بجے کے قریب تھا. اب وہ 3 بجے کے بعد کا مذاکراتی کمیٹیوں کا, جو کہ حکومتی اتحاد کی اور اپوزیشن کی کمیٹیاں یعنی کہ تحریک انصاف کی کمیٹیاں بیٹھنے جا رہی ہیں. امید کرتے ہیں کہ کوئی پازیٹیو وہاں سے وائبز آئیں گی اور پازیٹیولی کوئی نہ کوئی رزلٹ نکلے گا. ناظرین, کل چارٹر آف ڈیمانڈ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ان ریٹرن سامنے رکھی جا رہی ہے. گورنمنٹ کی جانب سے دیکھنا یہ ہے کہ کیا گورنمنٹ بھی کوئی چارٹر آف ڈیمانڈ یا اپنے کوئی بھی مطالبات جو ان کے ہوتے ہیں وہ تحریک انصاف یعنی کہ اپوزیشن کے سامنے رکھتی ہے. اور 2025 میں جیسے کہ آغاز ہی مذاکرات سیاسی مذاکرات سے ہوا, تو کیا یہ کتنا 2025 میں ہمیں پولیٹیکل سٹیبلٹی ہوتی نظر آتی ہے. ناظرین, 2024 کی اگر چھوٹا سا ریفرنس میں دے سکوں, 2024 کا آغاز ہوا تھا تو یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا, مجھ سمیت جتنے بھی صحافی ہیں سب نے یہ ایکسپیکٹ کیا تھا کہ 2024 کا چونکہ آغاز 8 فروری کے الیکشن سے, جنرل الیکشن سے ہوا تھا, تو ایک اچھا آغاز تھا. تو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی حد تک 100% تو خیر ہماری سیاست بھی اس بات کی اجازت نہیں دے رہی, اور نہ ہی سیاستدان اس طرح کی سیاست ہی کر رہے ہیں کہ 100% پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے, لیکن کسی حد تک الیکشنز کے بعد پولیٹیکل سٹیبلٹی آ جائے گی. لیکن ہمیں 2024 میں جس قدر افراتفری ہنگامہ آرائی نظر آئی, کہیں پہ بھی پولیٹیکل سٹیبلٹی نظر نہیں آئی. ایجوٹیشن کی سیاست رہی, سڑکوں پہ نکلتے رہے تحریک انصاف والے, اپوزیشن والے, حکومت ملک بند کرتے رہے, کنٹینرز لگاتی رہی حکومت, یہ سارے معاملات ہم نے دیکھے. تو کیا 2025 میں ان میں کہیں کمی نظر آئے گی؟ مذاکراتی کمیٹیاں ان میں بہتری لا سکیں گے؟ سب پر ڈسکشن کریں گے آج کے پروگرام میں. آپ کو بتائیں کہ ہمیں جوائن کیا ہے سردار مہندر پال سنگھ صاحب, پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق. بہت شکریہ سردار صاحب ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کرنے کے لیے. اقدس وحید صاحبہ سینئر انالسٹ, بہت شکریہ اقدس صاحبہ ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کرنے کے لیے. رانا محمد اشرف صاحب PMLN سے ان کا تعلق, بہت شکریہ رانا صاحب آپ کا بھی ہمیں جوائن کرنے کے لیے. سب سے پہلے جانتے ہیں سردار صاحب. سردار صاحب, کل سٹنگ ہونے جا رہی ہے, آپ لوگوں کی دوسری سٹنگ ہے. 2025 کا آغاز ایک سیاسی پولیٹیکل سٹنگ سے ہونے جا رہا ہے. کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں 2025 سیاسی اعتبار سے آپ لوگوں کی ایکسپیکٹیشن کو لیتے ہوئے کیسا رہے گا؟ جی بالکل بابیا, سب سے پہلے میں ساری قوم کو نئے سال کی مبارکباد پیش کرتا ہوں, اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ 2025 میں پاکستان کی تکالیف جو ہے وہ ختم کریں اور پاکستان دن دگنی رات چگنی ترقی کرے. دیکھیے, یہ ایک اچھا سٹیپ ہے اور پولیٹیکل سٹیپ ہے. چاہے اس کے اوپر ظاہری بات ہے ہماری پارٹی کے لوگ بھی بہت سارے تنقید بھی کریں گے ان معاملوں پہ, نون لیگ کی طرف سے بھی بہت ساری اس طرح سے معاملات آئیں گے, گورنمنٹ کی تمام پارٹیوں کی طرف سے بھی آئیں گے. لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک جمہوری رستہ ہی ہے, اور یہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا. لیکن یہ اس وقت بھی ہونا چاہیے تھا جب تحریک انصاف کو بین کرنے کی کوشش کی گئی, تحریک انصاف سے بلے کا نشان چھینا گیا. پھر اس کے بعد تحریک انصاف کے لوگوں کو کمپین نہیں کرنے دی جا رہی تھی. پھر اس کے بعد جو 8 فروری کو تو الیکشن ہوا, 8 فروری کو پہلی دفعہ پاکستان میں ایسا الیکشن ہوا کہ انٹرنیٹ بند تھا, ٹیلی فون بند تھا, لوگوں کے روابط نہیں ہو رہے تھے. کبھی تاریخ میں, کبھی دنیا میں ایسا الیکشن ہوا کہ آپ لوگ روابط ہی نہ کر سکے کہ کس نے ووٹ ڈالنا ہے, کس نے نہیں ڈالنا, کس کو. تو وہ ساری چیزیں ایک ہوتی ہیں. اور اس کے بعد پھر 9 فروری کو جو فارم 47 کا ڈھونگ رچایا گیا, ڈرامہ رچایا گیا, تو وہ ساری چیزیں ہوئیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ اب بھی جو سٹیپ ہوا ہے, تحریک انصاف اور حکومت دونوں مل کے جو سٹیپ لے رہی ہیں, یہ سیاسی سٹنگ کر رہی ہیں, یہ جمہوری طریقہ کار ہے. اس پہ 100 دفعہ وہ ہوں گی. اب اس کو آگے چلنا چاہیے, آگے چلنا چاہیے, ضرور چلنا چاہیے. اس کے اندر کوئی ایسی رکاوٹ نہیں آنی چاہیے, وہ چاہے حکومت کی طرف سے ہو, وہ چاہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ہو, یا وہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ہو. صاحب کل ہوں گے کمیٹی میں؟ دیکھیے, لاسٹ ٹائم تو انہوں نے معذرت کی تھی. دیکھیے, میرا خیال ہے کہ کل ہوں گے,
کیونکہ ہم پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ جمہوریت پہ یقین رکھتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم بجائے ڈیل کرنے کے ہم مذاکرات کرنے چاہ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، رانا صاحب سے جانتے ہیں، مجھے مارجن دیجیے گا سردار صاحب، رانا صاحب سے ذرا ان کا پوچھ لیں کہ 2025 کا ویژن کیا ہے، پھر ڈسکشن باقاعدہ کریں گے، اس پہ آگے بھی بڑھیں گے۔ رانا صاحب، 2024 ہم نے کل کمپیریزن دیکھا کہ 2024 میں کیا کیا سیاسی مشکلات رہیں۔ 2025 کا آغاز، جیسا کہ میں نے اپنے انٹرو میں بھی کہا کہ 2024 کا آغاز ہوا تھا جنرل الیکشن سے، 2025 کا آغاز سیاسی مذاکراتی کمیٹیاں جو بیٹھی ہوئی ہیں ان سے ہو گیا ہے۔ کل سیکنڈ سیٹنگ ہے اور 2025 کا آغاز ہے۔ سر، 2025 میں ایکسپیکٹ کریں کہ آپ لوگوں کی جو سیٹنگز چل رہی ہیں پولیٹیکل سیٹنگز، یہ 2025 میں پولیٹیکل سٹیبلٹی لے کے آئیں گی؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے، اللہ تعالیٰ کے کرم سے میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اسی طرح سردار صاحب کو اور عبد صاحبہ کو، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ سب کا بڑا ویژن ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو وحدہ لا شریک ہے، ان سے امید ہے کہ 2014 میں تلخیاں آئیں، لیکن 2025 جو ہے الحمدللہ جس کا آغاز اللہ تعالیٰ کے نام سے ہوتا ہے، تو مجھے امید ہے کہ وہ اپوزیشن کے مذاکرات ہوں، ان کے ساتھ ساتھ ملک کی ترقی، عوامی ایشوز، اور ہمارے انٹرنل اور ایکسٹرنل جو ایشوز ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب میں کامیابیاں عطا فرمائیں گے۔ اور میں سمجھتا ہوں ہم جمہوری لوگ ہیں، اور ہم پولیٹیکل جو ورکرز ہوتے ہیں، ان کا اپنی لیڈرشپ سے ایک محبت کا رشتہ ہوتا ہے۔ وہ چاہے مسلم لیگ نون ہو، ہمارا تعلق میاں نواز شریف صاحب سے ہے، پی ٹی آئی کے آفس پر کارکنوں کا خان صاحب سے ہے، اسی طرح پیپلز پارٹی کا زرداری صاحب اور بلاول صاحب کے ساتھ، یعنی وہ تمام پارٹی مذہبی اور سیاسی، اور یہ ایک رشتہ محبت کا ہوتا ہے۔ یہ مزید مضبوط ہوتا ہوا مجھے 2025 میں نظر آ رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل پارٹیز کا، اپوزیشن کے اتحادیوں کا اور گورنمنٹ کے اتحادیوں کا ٹیبل ٹاک پر جو بیٹھنا ہے، الحمدللہ وہاں پر تمام ایشوز پر ڈسکشن بھی ہوگی، ہمیں بھی بالکل ریٹن ڈیمانڈز ملیں گی، کچھ پوائنٹس ہمارے بھی ہوں گے۔ رانا صاحب، ایگزیکٹلی یہی سوال میں آپ سے کرنا چاہ رہی تھی کہ ان کی تو ریٹن ڈیمانڈز آپ نے مانگ لی، چارٹر آف ڈیمانڈ، آپ لوگوں کی جانب سے چارٹر آف ڈیمانڈ ان ریٹرن دیا جائے گا تاکہ دونوں کی جانب سے جو مطالبات ہیں یا دونوں جو سوچ رہے ہیں وہ سامنے آئے، پھر اس پہ ڈسکشن ہو؟ جی بالکل فائزہ، جو ریٹن ہمیں ڈاکومنٹس پرووائڈ کیا جائے گا اپوزیشن کے اتحادیوں کی طرف سے، اور جو کسٹوڈین آف دی ہاؤس اسپیکر صاحب ہمارے ہوسٹ ہیں دونوں سائڈوں سے، تو اس کے جواب میں پھر انشاءاللہ ہمارا بھی بڑا پوزیٹو جواب ہوگا، اور ان چیزوں کو دیکھا جائے گا ہر لیول پر کہ اس میں گورنمنٹ کا کیا رول ہے، ایگزیکٹو کا، اسٹیبلشمنٹ کا، جو جوڈیشری سے ریلیٹڈ ایشوز ہیں، وہ تمام چیزیں ڈسکس ہوں گی۔ اور یہی بات ہو شاید ہے کہ یہ پولیٹیکل لوگوں نے آپس میں بیٹھنا ہے، جب پولیٹیکل لوگ بیٹھتے ہیں تو پھر مسئلوں کے حل نکلتے ہیں۔ سر بالکل صحیح، اگر پولیٹیکل انٹینٹ ہو پولیٹیکل لوگوں کی تو مسائل کے حل نکلتے ہیں، اگر نکالنا چاہیں تو۔ میں اقدس صاحبہ سے جان لوں گی، اقدس صاحبہ، آنے والا سال 2025 جس کے بارے میں بہت زیادہ باتیں کی جا رہی تھی، اب خیر ہم اس میں آج باقاعدہ طور پہ آغاز ہو گیا 2025 کا، یہ جو 2025 کا آغاز ہوا ہے اس میں کیا سیاسی اعتبار سے اسٹیبل آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کوئی اسٹیبلٹی آئے گی، یا جو پچھلے 77 سال سے ہم لوگ سن رہے ہیں کہ پاکستان نازک دور سے گزر رہا ہے، 25 میں بھی نازک دور سے گزرتا رہے گا؟ میرا خیال ہے کہ 2025 میں اسٹیبلٹی آئے گی، اور آئے گی، ان کی خواہش ہو نہ ہو لانی پڑے گی۔ ایکچولی ابھی رانا صاحب بھی بات کر رہے تھے اور مہندر پال سنگھ صاحب بھی بات کر رہے تھے، ان دونوں کی پارٹیز نے سب کچھ کر کے دیکھ لیا ہے، انہوں نے دھرنے کر کے دیکھ لیے ہیں، انہوں نے پابندیاں لگا کے دیکھ لی ہیں،
اور اس سب کے باوجود بھی اسٹیبلٹی نہیں آئی، نہ وہ ہوا جو وہ چاہتے ہیں، نہ وہ ہوا جو نون لیگ والے چاہتے ہیں. سو ایونچولی ان کو ٹیبل ٹاک پہ آنا ہی پڑا، اور یہی کسی بھی جمہوریت میں یا کسی بھی ایسے معاشرے میں جو کہ ترقی کرنا چاہتا ہے یا آگے بڑھنا چاہتا ہے، اس میں یہ انیویٹیبل ہے کہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ اپنے جو ڈفرینسز ہیں ان کو سارٹ آؤٹ کریں. دیکھیں ڈفرینسز سارٹ آؤٹ نہیں کیے تو کیا ہوا، آپ کی معیشت کا کیا حال ہوا. لاسٹ ایئر آپ کی جو انفلیشن ریٹ تھا وہ 38% پہ تھا. 38% انفلیشن ہونا پاکستان جیسے ملک میں جہاں پر آلریڈی اکانومی کی گروتھ اتنی زیادہ نہیں ہے، وہاں پر بیکاز آف دا پولیٹیکل انسٹیبلٹی دا میسز دے سفر. سو ایونچولی آپ نے دونوں پارٹیز نے سب کچھ کر کے دیکھا اور ریئلائز کیا کہ اب ہمیں ٹیبل پر آنا ہی ہے، کیونکہ ان سے اپوزیشن نہیں ہو رہی، ان سے حکومت نہیں چل رہی. سو اگر اپوزیشن اچھی کرنی ہے، کر رہی ہے نا، تحریک انصاف جو کرنا چاہتی تھی یا تحریک انصاف جو اچیو کرنا چاہتی تھی وہ تحریک انصاف نے بھی اچیو نہیں کیا. خان صاحب تو وہ ابھی تک اندر بیٹھے ہوئے ہیں. اسٹرانگ اپوزیشن کر رہی ہے، جتنا ٹف ٹائم وہ گورنمنٹ کو دے سکتی ہے اس سے زیادہ اس نے دیا ہے. دیکھیں اپوزیشن ایک تو یہ ان کی سب سے بڑا جو ایز اے اپوزیشن مجھے فیلئر لگتا ہے وہ یہ کہ باقی اپوزیشن پارٹیز کو آپ نے اس طرح ساتھ ملایا ہی نہیں. جو آپ کو ایک الائنس بنانی چاہیے تھی وہ آپ نے الائنس نہیں بنائی. 8 فروری کو آپ کو پاکستان کے لوگوں نے آؤٹ آف دا وے جا کے ووٹ دیا. پاکستان کی 75 سالہ ہسٹری میں ایسا نہیں ہوا کہ لوگوں نے اس طرح سے کسی کو نکل کر ووٹ دیا ہو. اگینسٹ آل odds people voted for their party. So what happened کہ آپ نے 9 تاریخ کو اپنا جو موقف تھا، آپ کی سیٹیں جا رہی تھیں، آپ فارم 45 بھی لے کے چلے گئے، 47 بھی لے کے چلے گئے، لیکن آپ اپنی جو گورنمنٹ آپ کی بنی ہوئی تھی وہ آپ اپنی گورنمنٹ واپس نہیں لے گئے. آپ کی جگہ گورنمنٹ انہوں نے بنا لی جو تیسرے نمبر پر آ رہے تھے، جن کی اتنی سیٹس ہی نہیں تھی. سو اگر آپ اپوزیشن ہوتے یا اگر آپ ایک جو آپ اچیو کرنا چاہتے تھے، پہلے آپ یہی اچیو کرنا چاہتے تھے نا کہ آپ ووٹ کے تھرو واپس اقتدار میں آئیں گے، وہ آپ نہیں کر سکے. پھر آپ یہ اچیو کرنا چاہتے تھے آپ خان صاحب کو باہر نکالیں گے، آپ نہیں نکال سکے. پھر آپ یہ اچیو کرنا چاہتے تھے کہ آپ پہ جو قدغنیں لگی ہوئی ہیں، جو آپ پہ سختیاں ہیں وہ کم ہوں، وہ بھی کمپیریٹیولی ایز سچ کم نہیں ہوئی. اب ان کا تو ون پیج پھٹ گیا تھا نا، سیم پیج پھٹ گیا تھا. سردار صاحب سے جانتے ہیں، سردار صاحب سے جانتے ہیں. سردار صاحب جیسے اقدس نے بات کی ہے 8 تاریخ کو آپ کو واقعی جس طرح یہ کہا جا رہا تھا کہ کھمبا بھی اگر کھڑا ہو گیا تو کھمبے کے نشان کو بھی ووٹ ملا، تو یہ ہم نے دیکھا. آلو، مولی، گاجر، جس بھی طرح کے آپ لوگوں کو نشانات ملے ان پہ ٹھپے لگے، آپ لوگوں کو ووٹ ملے. عوام نے خاموشی کے ساتھ اپنا فیصلہ سنایا. 9 تاریخ کو وہ فیصلہ تبدیل ہوتا ہے. آدھی رات تک ٹرانسمیشن کے بعد میں بھی دیکھتی رہی کہ ریزلٹس کیا آتے ہیں، تو ریزلٹس رک گئے. اس کے بعد صبح ریزلٹس آنا شروع ہوئے. اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ آپ لوگوں کی جانب سے جس طرح سے ریاکٹ کرنا چاہیے تھا، آپ لوگوں کے جتنے ممبرس تھے وہ سارے اپنے اپنے حلقوں میں تھے. آپ لوگوں نے اس وقت کوئی مزاحمت کیوں نہیں کی؟ دیکھیں کوئی تحریک کیوں نہیں چلائی؟ میں اقدس صاحبہ کی بات کا بھی جواب دوں گا اور آپ نے جو سوال کیا اس کا بھی جواب دوں گا. دیکھیں میں نے پہلے بھی بات کی کہ 8 فروری کو جس طرح سے الیکشن ہوا یا الیکشن کا جو پروسیس تھا جو الیکشن کمیشن نے چلانا تھا، بلے کا نشان لینے سے لے کے الیکشن کمپین نہ کرنے دن سے لے کے اور آپ کی پولنگ سٹیشن نہ بننے دینے تک، پولنگ بہت ساری چیزیں اس طرح سے ہوئی. ایسا جمہوریت میں کبھی ہوا ہے؟ لیکن آپ کو ایک چیز نہیں لگتی کہ آپ لوگوں کو جو کیمپین نہیں کرنے دی گئی ایکچوئل میں وہی آپ لوگوں کی کیمپین ہو رہی تھی؟ دیکھیں میں وہی بتا رہا ہوں، اگر ہم کیمپین کرتے اس سے زیادہ رزلٹ آتا. اگر اس دن جو ہے انٹرنیٹ آن ہوتا، موبائل آپریٹر آن ہوتا تو اس سے بھی زیادہ رزلٹ آتا. لیکن دیکھیں تحریک چلانے کی پاکستان کی تاریخ میں بلکہ دنیا کی تاریخ میں آپ نے کبھی اس طرح سے بدترین جمہوریت دیکھی ہے؟ پہلے لوگ کہا کرتے تھے کہ بدترین جمہوریت بھی امریت سے بہتر ہے. اب تو اس صورتحال میں یہ تو امریت اور بدترین جمہوریت سے بھی کبھی پرو میکس قسم کا ورژن تھا جو یہ ہوا. آپ نے کوئی تحریک نہیں چلنے دی، آپ نے لوگوں کے گھروں میں کی 4 دیواری. دیکھیں اسلام میں خواتین اور بچوں کی حوالے سے اس قدر سختی سے کہا گیا ہے کہ جنگ میں بھی آپ نے ان کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھانا. لیکن پاکستان کی تاریخ میں ایک اسلامی ملک کے اندر کس قدر بے حرمتی کی گئی، کس قدر ہماری خواتین کی، ہماری بہنوں کی اور بچوں کے ساتھ جو ظلم ہوا، یہ تاریخ کبھی ان لوگوں کو معاف نہیں کرے گی جو ظلم کیا. لیکن پاکستان تحریک انصاف کے ورکروں نے، پاکستان تحریک انصاف نے اور پاکستانی عوام نے
یہ سب کچھ بھی برداشت کیا. آپ دیکھیں کہ جو ظلم 9 مئی سے لے کے اب تک 26 نومبر تک جو ہوا, 9 مئی سے بھی پہلے, کیونکہ جیسے ہی محسن نقوی نے وزیر اعلیٰ بنے انہوں نے زمان پارک کے اوپر دھاوا بول دیا, زمان پارک کے اوپر حملہ کر دیا. یہ سردار صاحب اگر ساری پرانی باتیں کھولیں تو آپ لوگوں کی بھی بہت ساری آپ لوگوں نے حکومت کے کہنے پہ جی آپ لوگ اسمبلیاں ڈیزالو کر دیں ہم الیکشن کی طرف چلے جائیں گے, آپ کو کس نے کہا تھا ان کے وعدوں پہ اعتبار کریں, اعتبار کر کے بیٹھ گئے وہ وعدے توڑ گئے. دیکھیں وعدوں کی بات نہیں ہے, وہ آئین میں لکھا ہوا ہے کہ حکومت کہے گی تو اپوزیشن اسمبلیاں توڑے گی. جب اسمبلی کوئی حکومت توڑے گی, اسمبلی ڈیزالو کرے گی تو 90 دن کے اندر الیکشن ہونا ہے. سردار صاحب لیکن آپ کو تو آفرز کروا رہی تھی دیکھیں آفر تو پھر ڈیل ہے نا جی, ڈیل ہے جو ایک آئین کے اندر, دیکھیں جو آئین کے اندر لکھا ہے, جو آئین کے اندر لکھا ہے اس کا حکومت کی اپوزیشن سے یا آفروں سے کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے, رانا صاحب سے جانتے ہیں. رانا صاحب یہ جو نیا سال ہے سر, اس میں مذاکرات کے نتیجے میں کوئی مثبت تبدیلی آپ کی جانب سے ہوتی نظر آ رہی ہے؟ کچھ لوگ آپ کے ناقدین میں سے ہیں, آپ کے اندر سے ہی جو جماعت کے لوگ ہیں, اور کچھ بڑے اہم لوگ ہیں جیسے کہ خواجہ سعد رفیق صاحب ہیں, رانا ثناء اللہ صاحب ہیں, بڑی پازیٹیو باتیں کر رہے ہیں. 6-7 لوگوں کے نام بھی خواجہ سعد نے دے دیے, جس میں 3 نام ایڈ کر دیے رانا ثناء اللہ صاحب نے. کس طرح کی پولیٹیکل اسٹریٹجی آپ لوگوں نے پلان کی ہوئی ہے 2025 کو لے کے؟ فائزہ میں خود پولیٹیکل ورکر ہوں, تو جب مجھ جیسا پولیٹیکل ورکر 30-35 سال بطور ورکر کام کرتا ہے تو پھر تمام چیزوں کا سب کو پتا ہوتا ہے, اور ہم جیسے پولیٹیکل ورکر کو ایک ایک دن یاد ہے, کوئی بھول نہیں سکتا, اور تاریخ میں بھی چیزیں پائی جاتی ہیں. ہمیں 12 اکتوبر 99 کا دن یاد نہیں کہ اس دن پاکستان میں کیا ہوتا ہے. 2/3 اکثریت نواز شریف کی تھی, اور بندوق کی نوک پر اٹھا کر کس طرح ان کو 40 دن تہہ خانوں میں بند کر دیا گیا تھا. جو کچھ ہوتا رہا, پھر ہمارا 2002 میں جو ہمارے ساتھ ہوا, کہاں ہماری 2/3 اکثریت اور کہاں ہمارے 17 لوگ قومی اسمبلی میں آئے. ہم پھر بھی جمہوری لوگ ہیں. پھر 2017 میں نواز شریف اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کے جرم میں نکال دیا جاتا ہے. لیکن ہم نے تو جناح ہاؤس پر حملہ نہیں کیا, ہم نے تو کور کمانڈر آفس میں. آپ ایک چیز بھول رہے ہیں رانا صاحب, آپ نے کور کمانڈر ہاؤس پہ حملہ نہیں کیا, لیکن آپ کی جماعت نے سپریم کورٹ پہ حملہ ضرور کیا تھا, اور جو کچھ ہم نے ویژوئلز دیکھے تھے کہ ججز بھاگتے پھر رہے تھے شاید اپنے آپ کو سیو کرنے کے لیے. اور گجرانوالے جلسے میں بھی تقریر میں کیا کیا الفاظ بولے گئے تھے وہ بھی ذرا یاد کر لیں. حملہ ہوا تھا وہ آپ لوگوں نے کیا ہوگا یا پی ٹی آئی نے کیا ہوگا, ہم نے نہیں کیا تھا. سر آپ لوگوں نے کیا ہوگا یا پی ٹی آئی نے کیا ہوگا, کیا مطلب ہے؟ ہم صحافیوں نے حملہ کیا تھا. رانا صاحب کیا مطلب کیا ہے اس بات کا؟ اگر آپ کے علم میں نہیں تو پھر میں بتا دیتا ہوں. میاں منیر صاحب تھے کاف لیگ لاہور کے صدر, جن پر ایف آئی آر ہوئی تھی. جو لوگ وہاں گئے تھے ان پر مقدمہ ہوا, انہوں نے سزا بھگتی, اور وہ ایف آئی آر موقع پر ہمارے انفارمیشن منسٹر مشاد حسین گئے تھے, ہماری طرف سے وہ ایف آئی آر کروائی تھی. لیکن اینی ہو جس نے کیا بھگتنا چاہیے. رانا صاحب ایک بات کلیئر کریں نا, دیکھنے والے پریشان ہو جائیں گے. آپ نے کہا, میں نے آپ سے سوال کیا, آپ نے کہا وہ آپ لوگوں نے کیا ہوگا یا پی ٹی آئی والوں نے کیا ہوگا. آپ لوگوں سے کیا مراد ہے سر؟ جیسے آپ نے مجھے کہہ دیا کہ آپ نے کہا نہیں کیا, ہم نے, ہمیں کیا ضرورت. سر آپ لوگوں کی ہسٹری ہے اس حوالے سے, اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ لوگوں سے کوئی سوال کیا جائے تو آپ لوگ صحافیوں پہ الٹا الزامات لگانا شروع کر دیں گے. سر آپ سیاسی پارٹیاں ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کریں, سوال ہوتے ہیں, سوال سخت ہوتے ہیں, سردار صاحب سے بھی سخت ہوں گے, آپ سے بھی. ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کریں سر, اگر آپ نے نہیں کیا آپ کہہ دیں نہیں کیا. آپ الٹا صحافیوں پہ الزام کیسے لگا سکتے ہیں رانا صاحب؟ آپ پلیز جج کا رول پلے نہ کریں. آپ الزام کیسے لگا سکتے ہیں صحافی پہ؟ مجھے تو یہ تو بتا دیں, آپ کیسے کہہ سکتے ہیں آپ نے کیا ہوگا یا پی ٹی آئی نے کیا ہوگا؟ جب ہمارا کام ہے سوال کرنا, اگر آپ کو مناسب نہیں لگا اس کا جواب دینا, آپ بات کو چینج کر دیں, کہہ دیں میں اس کا جواب نہیں دے سکتا. آپ الٹا الزام لگا رہے ہیں سر. یہ سیاسی جماعت جو حکومت میں ہے اس کا وطیرہ نہیں ہوتا یہ ایسا. آپ بطور اینکر بات کو برداشت کریں. نہیں سر آپ الزام لگائیں گے تو بطور اینکر بات کو کیسے برداشت کرے گا؟ آپ کہہ رہے ہیں آپ نے کیا, ہم نے کیا سپریم کورٹ پہ حملہ, کل کو آپ کہہ دیں گے 9 مئی بھی اینکرز نے کیا تھا. اب آپ دیکھنا نہیں, اگر پی ٹی آئی سر کہہ دے کہ 9 مئی اینکرز نے کیا تو کیا ہم وہ بھی مان جائیں گے؟
اگر آپ نے پی ٹی آئی پہ الزام لگانا ہے تو پی ٹی آئی پہ الزام لگائیں. آپ لوگ ایک دوسرے کے سیاسی حریف ہیں, آپ ڈائریکٹلی اٹھا کے اینکر آپ سے سوال کر رہا ہے تو آپ اس پہ الزام لگا رہے ہیں. سر دس از ناٹ فیئر. آپ گورنمنٹ میں بیٹھے ہیں, ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کریں. یہ آپ کا نہ رویہ فیئر ہے نہ آپ کا طریقہ. سر آپ کا الزام لگانا فیئر ہے. رانا صاحب آپ کا الزام لگانا فیئر ہے. آپ اینکر ہیں, آپ پروگرام ہوسٹ کیا کریں گے؟ سر آپ کا الزام لگانا فیئر ہے, یہ سوال کا جواب دے دیں. میں اب آپ کا پروگرام چھوڑ رہا ہوں. آپ نے اتنی نہیں آپ میں اتنا نہ صبر ہے نہ تحمل ہے. سر پی ایم ایل این کا مسئلہ یہی ہے کہ ان کو جب آئینہ دکھایا جاتا ہے تو ان کو برا لگ جاتا ہے. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آتے ہیں تو مزید صورتحال جو ہے وہ سیاسی صورتحال ڈسکس کریں گے ناظرین. لیکن مجھے ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے تاکہ ان لوگوں کو بھی پتہ چلے کہ اگر ان سے سوال کیا جاتا ہے تو بطور سیاسی جماعت, حکمران سیاسی جماعت, ان کو ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کرنا چاہیے. ہمیشہ سے نون لیگ کے ساتھ یہ جڑا ہوا ہے کہ انہوں نے سپریم کورٹ پہ اٹیک کیا. اس وقت کے ویژولز بھی بہت سارے ہم نے دیکھے. اگر ان کو سوال کا جواب نہیں دینا حکومت کو تو صحافیوں پہ نہ کریں کہ آپ لوگوں نے اٹیک کیا ہوگا. سر رانا صاحب آپ کو شاید میری بات بری لگی, میرا سوال برا لگا. ہم یہاں بیٹھ کے آپ سے سوال کر رہے ہیں, اگر آپ کو سوال کا جواب نہیں دینا, آپ پروگرام چھوڑ کے جا رہے ہیں, آپ چھوڑ کے جا سکتے ہیں. ناظرین چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں.